حکایت بخل کا انجام۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی جس کے ہاتھ مفلوج تھے۔ اس نے اپنا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا، میرے والد صدقہ و خیرات کرنے کو پسند کرتے تھے جبکہ میری والدہ اسے ناپسند رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں چربی کے ایک ٹکڑے اور پرانے چیتڑے کپڑے کے بوسیدہ ٹکڑے کے علاوہ کوئی چیز صدقہ نہیں کی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہو چکی ہے۔ میری والدہ نے ایک پرانے چیتڑے سے اپنی شرمگاہ کو چھپا رکھا ہے اور ان کے ہاتھ میں چربی کا ایک ٹکڑا ہے جسے وہ پیاس بجھانے کی وجہ سے چاٹ رہی ہے۔ میں اپنے والد کے پاس گئی تو وہ ایک حوض کے کنارے موجود تھے اور لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ میں نے ان سے پانی کا ایک پیالہ لیا اور اپنی والدہ کو پلا دیا۔ اوپر سے ایک آواز آئی، جس نے اس عورت کو پانی پلایا ہے اللہ عز و جل اس کے ہاتھ مفلوج کر دے۔ جب میں بیدار ہوئی تو میرے ہاتھ مفلوج ہو چکے تھے، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ سخی اور بخل حدیث کی روشنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں، ایک تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ بخل کو تباہ کر۔ بخل سے چھٹکارا پانے کے لیے قبر و آخرت کو یاد کیجئے کہ میرا یہ مال قبر میں میرے کسی کام نہ آئے گا۔ انشاءاللہ دل سے مال و دولت کی محبت دور ہوگی اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن بنے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تنگ دستی بخل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں امیر اہل سنت کا رسالہ گناہوں کا علاج پڑھنا مفید ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے میں اپنے یقین کو مزید پختہ کریں کہ جس رب نے میرے مستقبل بہتر بنایا ہے وہی رب میرے بچوں کے مستقبل کو بھی بہتر بنانے پر قادر ہے۔ نوٹ: بخل کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے احیاء العلوم جلد سوم صفحہ 698 تا 819 کا مطالعہ کیجیے۔